وائٹ ہاؤس نے یورپی اقوام اور امریکیوں کی ایران جنگ میں حمایت حاصل کرنے کے لیے مسیح مذہب کی تعلیمات کو بطور جواز پیش کرنے کا حربہ کیوں استعمال کیا؟ پولی مارکیٹ میں جوا لگا ہے کہ امریکہ ایران کی ڈپلومیٹک میٹنگ 10 مئی کے بعد ہوگی، جبکہ ڈیل 31 مئی تک ہوگی۔ اقوام متحدہ نے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے نفاذ کے لیے ایران کو نائب صدر کا عہدہ سونپ دیا ہے۔ ایران کو عہدہ ملنے پر امریکہ سیخ پا ہو گیا ہے۔ دنیا میں معاشی آزادی اور امریکی بالادستی کو چیلنج کرنے کے لیے 90 ریاستوں نے اپنے سوورن ویلتھ فنڈز تشکیل دے دیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکہ کی 250 سالہ قومی تقریب میں برطانوی بادشاہ کی بطور مہمان شرکت تاریخ کے ایک گہرے طنز کی یاد دلاتی ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں کبھی برطانوی تاج کی عملداری تھی، جہاں لندن کے فرمان قانون سمجھے جاتے تھے اور جہاں شاہی اقتدار کے خلاف بغاوت کو بغاوت عظیم کہا گیا۔ آج تاریخ نے وہی منظر الٹ دیا ہے۔ کبھی جس سلطنت کے زیر نگیں یہ 9 آبادیاں تھیں، اسی سلطنت کا بادشاہ اب اسی زمین پر ایک مہمان کے طور پر کھڑا ہے، جبکہ امریکہ نہ صرف آزادی کا جشن منا رہا ہے بلکہ خود عالمی طاقت کے مرکز کے طور پر دنیا کی سیاست، معیشت اور عسکری توازن کو متعین کر رہا ہے۔ یہ لمحہ اس تاریخی حقیقت کی علامت ہے کہ طاقت کا کوئی تخت مستقل نہیں ہوتا۔ سلطنتیں جن علاقوں کو اپنی دائمی میراث سمجھتی ہیں، وقت انہی مقامات کو ان کے زوال کی علامت بنا دیتا ہے۔ ایران جنگ بھی امریکہ کے مستقبل کے حوالے سے کچھ اسی طرح کا نقشہ کھینچ رہی ہے۔ ایران جنگ نے امریکہ کے وہ تمام اندازے غلط ثابت کیے جو 28 فروری سے پہلے امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کر مشترکہ طور پر لگائے تھے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں جوئے کو جو قانونی تحفظ حاصل ہے، اس جوئے کی بڑی مارکیٹ جسے پولی مارکیٹ کہتے ہیں، ایران جنگ میں اربوں ڈالر مالیت کی شرطیں لگا رہی ہے۔ آج پولی مارکیٹ میں 2 بڑی شرطیں لگائی گئی ہیں۔ امریکہ ایران کی ڈپلومیٹک میٹنگ 10 مئی کے بعد منعقد ہوگی۔ امریکیوں نے جوا لگایا ہے کہ 30 جون یا پھر 31 مئی تک ایران کے ساتھ امریکہ کی ڈیل ہو جائے گی۔ یہ جوا مارکیٹ بنیادی طور پر ان سرمایہ داروں کا کھیل بن چکا ہے جو جنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کی اندر کی مخبری یا پھر سہولت کاری کی بنیاد پر خبروں کو جمع کر کے پولی مارکیٹ میں پھینکتے ہیں۔ یعنی ایران جنگ سے بھی امریکی سرمایہ داریت کی لعنت میں مبتلا افراد جوا کھیل کر ڈالرز کما رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے نفاذ سے متعلق کانفرنس میں ایران کو بھی نائب صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ ایران کے نائب صدر منتخب ہونے پر امریکہ کی جانب سے شدید اختلاف سامنے آیا اور اسی موقع پر امریکہ اور ایرانی مندوبین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ امریکی نمائندے کرسٹوفر نے کہا کہ ایران کا انتخاب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی توہین ہے۔ ایران کے نمائندے رضا نجفی نے امریکی مندوب کے بیان کو بے بنیاد اور سیاسی نقطہ نظر کی ترجمانی قرار دیا۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ امریکہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایٹمی ہتھیار استعمال کر چکی ہے اور اب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے نفاذ کے لیے ثالث بھی بننا چاہتی ہے۔ رضا نجفی کا کہنا تھا کہ ایران دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی NPT پر دستخط کر رکھے ہیں، جبکہ اسرائیل نے اب تک اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ NPT کے نفاذ پر منعقدہ 11ویں کانفرنس کے دوران دنیا کے مختلف ملکوں نے 34 نائب صدور کا انتخاب کیا ہے اور انہی صدور میں سے ایک ایران کو بھی یہ منصب سونپا گیا ہے۔ لیکن امریکہ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ایک طرف امریکہ ایران کے اوپر قدغنیں لگاتا ہے اور ایسی قدغنیں لگاتا ہے کہ ایران کی آکسیجن تک بند کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکو روبیو سے جب امریکی صحافی نے ابھی سوال پوچھا کہ اگر ایران معاہدے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو امریکہ کیا کرے گا،
ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ مزید معاشی پابندیاں لگائے گا، یعنی اتنی معاشی پابندیاں لگا دی جائیں کہ ایران کو آئسولیٹ کر دیا جائے۔ لیکن ایران جنگ نے واضح کر دیا ہے کہ ایران آئسولیٹ نہیں ہے۔ ایران کے پاس ابھی بھی ایسی طاقت اور قوت موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف وہ امریکہ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے بلکہ عالمی معیشت کو بھی بڑا دھچکا لگا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود روس خاص طور پر اور چین وہ ہمیں ایران کی پشت پر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر عباس اراغچی کا جو ابھی رشیا کا دورہ ہے اور بالخصوص ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہے اور روس کی جانب سے اس بات کے عزم کا اعلان کرنا کہ وہ اس جنگ کے بعد بھی اور جنگ کے دوران بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ نے اس ایران جنگ کو مسلط کرنے کے لیے گرینڈ نیریٹو تشکیل دینے کی کوشش کی۔ وہ گرینڈ نیریٹو میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے سے پھینکا گیا لیکن اس کے باہر موجود نہیں تھے۔ آپ کے لیے یہ انتہا پسند مسلمان، مسیحی ملا، مذہبی جنونی، کیا یہ الفاظ مانوس لگتے ہیں؟ گزشتہ چند ماہ کے دوران ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی لیڈرشپ کو اسی انداز میں پیش کیا تاکہ اس جنگ کے آغاز کو جائز ٹھہرایا جا سکے جسے ناقدین غیر قانونی قرار دیتے ہیں اور جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام سے دوچار کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کی لیڈرشپ سخت گیر شیعہ علماء کے ہاتھ میں ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کے خاتمے کو قریب لانا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ جملے اور اس طرح کی پریس سٹیٹمنٹس ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بار بار دہرائی گئی، یہاں تک کہا گیا یہ صرف سیاست کا معاملہ نہیں بلکہ ان کے بقول یہ ان کا پورا نظریہ اور فکری پس منظر ہے۔ یعنی ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق ایران کے مذہبی انتہا پسند دنیا کے خاتمے اور روز قیامت کو برپا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے جو لوگ شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں انہیں دوسروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے۔ یہی پیغام امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کو دیا جانا چاہیے، جنہوں نے مبینہ طور پر اپنے خدا کے نام پر ایران کے خلاف جنگ، تشدد اور مہلک کارروائیوں کے لیے دعا کی۔ حال ہی میں پینٹاگون میں ایک مسیح دعائیہ تقریب بھی منعقد ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا انہیں ہر فیصلے میں حکمت عطا کر، یعنی ٹرمپ کو ہر فیصلے میں حکمت عطا کر آنے والی آزمائش کے لیے ثابت قدمی دے۔ یہ اپنے خدا سے وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ناقابل شکست اتحاد عطا کر، اتحاد تو انہیں ملا ہی نہیں، یورپ نے بھی ٹھکرا دیا اور دنیا کے باقی ملکوں نے بھی امریکہ کو اس جنگ میں ٹھکرا دیا۔ اور آگے دعا میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اور ان لوگوں کے خلاف بھرپور پرتشدد کارروائی کی طاقت دے جو کسی رحم کے مستحق نہیں۔ انصاف جلد اور بے رحمی سے نافذ ہو تاکہ شر کو پیچھے دھکیلا جائے اور بدکار روحوں کو اس ابدی جہنم میں پہنچایا جائے جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہم یہ سب کچھ یسوع مسیح تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے طاقتور نام پر مانگتے ہیں، یعنی دنیا کی سب سے بڑی فوج کے سربراہ نے خود یسوع مسیح سے دعا کی کہ وہ ان کی افواج کو ایرانیوں کے خلاف شدید تشدد برپا کرنے اور ان کی روحوں کو ابدی جہنم تک پہنچانے میں مدد دے۔ اگر آپ امریکہ کی کسی بھی عام مسجد میں جمعے کے دن چلے جائیں تو یقیناً آپ امام سے اس نوعیت کا خطبہ نہیں سنیں گے۔ اسے وہی کہا جانا چاہیے جو یہ ہے، مذہبی انتہا پسندی۔ اور یہ صرف میری رائے نہیں، یہی موقف پوپ لیو کا بھی ہے۔ اپنے پہلے پام سنڈے خطبے میں پوپ لیو نے براہ راست ہیگزٹ کو مخاطب کرتے ہوئے خدا کے بارے میں واضح کیا، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہمارا خدا ہے، یسوع مسیح، امن کا بادشاہ جو جنگ کو رد کرتا ہے اور جسے کوئی شخص جنگ کے جواز کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ جنگ کرنے والوں کی دعائیں نہیں سنتا بلکہ انہیں رد کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اگرچہ تم بہت دعائیں کرو میں نہیں سنوں گا، تمہارے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ پورا وہ نیریٹو ہے، گرینڈ نیریٹو، جو پیٹ ہیگزٹ نے دنیا کے سامنے رکھا اور اس کی پشت پر کیتھولک چرچ کو کھڑا کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مسیح برادری کے جو پوپ لیو ہیں انہوں نے اس کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ اس کو انتہائی جابرانہ قرار دیا۔
بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ دنیا کے اوپر جنگیں مسلط کرنے کے لیے کبھی مذہب کا سہارا لیتا ہے، 9/11 کے بعد ہوا، اور کبھی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ میں یہاں پر کچھ الفاظ دہراؤں گا۔ ہم نے ویتنام وار کے بارے میں جھوٹ بولا، ہم نے عراق وار کے بارے میں جھوٹ بولا، ہم نے افغانستان جنگ کے بارے میں جھوٹ بولا، ہم نے صومالیہ کی سول وار کے بارے میں جھوٹ بولا، ہم نے 2011 کی لیبیا جنگ کے بارے میں جھوٹ بولا۔ یہ الفاظ کولن پاول کے سابق چیف آف سٹاف کرنل لارنس ول کرسن نے امریکی خارجہ پالیسی کی تاریخ حقیقت بیان کرتے ہوئے دہرائے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ We put more small arms and medium arms into the hands of terrorist groups the world over. صرف یہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس جنگ میں یعنی ایران جنگ میں امریکہ 4 بڑے مطالبات کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ پہلا یہ کہ ایران اپنی جوہری افزودگی کی صلاحیت مکمل طور پر ختم کرے، دوسرا یہ کہ وہ حوثیوں، حماس اور حزب اللہ کی حمایت بند کرے، تیسرا مطالبہ یہ کہ وہ اپنے میزائل پروگرام کا خاتمہ کرے، اور چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ وہاں حکومت کی تبدیلی یعنی رجیم چینج ہو۔ یہ کولن پاول کے سابق چیف آف سٹاف کہتے ہیں کہ میری نظر میں ان میں سب سے اہم مقصد حکومت کی تبدیلی تھا، کیونکہ اگر حکومت بدل جاتی تو ان کے خیال میں باقی 3 اہداف بھی حاصل کیے جا سکتے تھے، لیکن یہ 4 بنیادی مقاصد تھے، ہم ان 4 محاذوں پر ناکام رہے۔ یہ بات نظر سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کسی بھی ہدف کو حاصل نہیں کر سکے۔ ولکرسن تو کہہ رہا ہے کہ امریکہ یعنی ٹرمپ نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ امریکی اور اسرائیلی بربریت نے واضح کر دیا ہے کہ میزائلوں کے معاملے میں ایرانیوں کو اس جنگ سے غالباً یہ سبق ملنا چاہیے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ میزائل بنانے چاہیے، زیادہ لانچرز تیار کرنے چاہیے، اور انہیں زیر زمین میزائل شہروں میں چھپا کر رکھنا چاہیے۔ جوہری معاملے میں یہ بھی دلیل دی جا سکتی ہے کہ اگر ایرانیوں نے کوئی سبق سیکھا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہیں جوہری ہتھیار حاصل کرنے چاہیے، اور یہ صورتحال انہیں اسی ڈائریکشن کی جانب دھکیل سکتی ہے۔ اب یہ ایران جنگ کے تناظر میں ٹرمپ کے لیے ایک بڑا نیا چیلنج بھی پیدا ہو گیا ہے۔ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ٹرمپ نے اہم فیصلوں کے لیے قانون سازی مکمل کرنی ہے۔ ریپبلکن کے پاس قانون سازی کے لیے صرف چند مہینے باقی ہیں۔ اہم قوانین میں فائسا یعنی فورن انٹیلیجنس سرویلنس ایکٹ کی دفعہ 702 میں توسیع کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگی، جو نگرانی اور جاسوسی کا ایک اہم قانونی ہتھیار ہے۔ دفعہ 702 وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ بیرون ملک موجود غیر ملکی افراد کی مواصلاتی سرویلنس کی بغیر وارنٹ نگرانی کر سکیں۔ تاہم اس عمل کے دوران امریکی شہریوں کی گفتگو اور کمیونیکیشن بھی اس نگرانی کی زد میں آ سکتی ہے، اور رازداری کے حامی حلقوں کا موقف ہے کہ قانون میں ایسی ترمیم ہونی چاہیے جس کے تحت انٹیلیجنس حکام کو اس ڈیٹے کا جائزہ لینے سے پہلے عدالتی وارنٹ حاصل کرنا لازم ہو۔ ٹرمپ نے اپنی ہی جماعت کے اندر اس قانون پر موجود واضح تحفظات کے باوجود نگرانی کے اس قانون میں بغیر کسی بڑی ترمیم کے توسیع کا مطالبہ کیا۔ تاہم ایوان نمائندگان میں قدامت پسند سخت گیر ارکان اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ امریکی شہریوں کی بغیر وارنٹ سرویلنس روکنے کے لیے مزید حفاظتی پابندیاں شامل کی جائیں۔ دوسرا بڑا کام جو اہم ٹرمپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے وہ ہے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری مارک وائن کا تازہ بیان۔ مارک وائن مولن نے کہا ہے کہ ان کے محکمے کے پاس ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے رقم جو ہے وہ مئی کے پہلے ہفتے تک ختم ہو جائے گی، جبکہ قانون ساز ہوم لینڈ سیکیورٹی کی 2 ماہ سے جاری شٹ ڈاؤن کو ختم کرنے کی دوڑ میں مصروف ہیں۔ مارک وائن کے مطابق شٹ ڈاؤن کے دوران تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے جو رقم اس وقت استعمال ہو رہی ہے وہ اس فنڈ سے آ رہی ہے جو کانگریس نے گزشتہ سال ون بیوٹیفل بل کے ذریعے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے مختص کیے تھے۔ اگر محکمے کو نئی فنڈنگ نہ ملی تو یہ رقم اگلے ماہ کے آغاز ہی میں ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ کے لیے تیسرا بڑا چیلنج کیا ہے؟ اب نائے ہرمز کی ناکہ بندی سے متعلق ہے۔ مذاکرات معطل ہو چکے ہیں۔ ایران نے کڑی شرط عائد کر دی ہے
کہ ناکہ بندی ختم کرو، مذاکرات شروع ہو جائیں گے. مذاکرات میں نیوکلیئر کو بھی زیر بحث نہیں لایا جائے گا. پہلے مکمل جنگ بندی کا اعلان ہوگا، اس کے بعد نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت ہوگی. لیکن اس پر بھی روس میں ڈاکٹر عباس اراغچی نے میڈیا سے گفتگو میں واضح کر دیا کہ امریکہ کو ایران کے یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ امریکہ کے داخلی چیلنجز ہیں جو اس وقت ٹرمپ کو درپیش ہیں، اور مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ٹرمپ نے یہ معاملات سیٹل کرنے ہیں. اور یہ جو جنگ بندی کی گئی ہے، اس کا ایک محرک یہ بھی ہے کہ داخلی معاملات میں ٹرمپ کی نہ صرف مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ ریپبلکن کو اپنے آگے شکست کے جو آثار ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. امریکہ نے کینیڈا کو بھی دھمکیاں دی، اس جنگ سے پہلے بھی اور جنگ کے دوران بھی، اور امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو چکے ہیں. ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے، اس لیے اب کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کینیڈا کا سوورن ویلتھ فنڈ قائم کرنے کا اعلان کر دیا. مارک کارنی کے مطابق یہ فنڈ، جو کینیڈا کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا فنڈ ہوگا، توانائی، انفراسٹرکچر، کان کنی، زراعت اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں بڑے صنعتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے گا. اس فنڈ کا آغاز 25 ارب کینیڈین ڈالر سے کیا جا رہا ہے. میں سوورن ویلتھ فنڈ پر پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں. یہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے متعلق تھی. اس کی ویڈیو آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں آج صرف مختصر بتا دوں کہ سوورن ویلتھ فنڈ ایسے فنڈز ہوتے ہیں جو شیئرز، بانڈز اور جائیداد جیسے اثاثوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. عام طور پر یہ فنڈز حکومت کے اضافی بجٹ سے بنائے جاتے ہیں. دنیا بھر میں اس وقت 90 سے زیادہ سوورن ویلتھ فنڈز موجود ہیں. انٹرنیشنل فورم آف سوورن ویلتھ فنڈز کے مطابق یہ فنڈز مجموعی طور پر $8 ٹریلین سے زائد کے اثاثے رکھتے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے، ٹرمپ نے گزشتہ سال امریکہ کا سوورن ویلتھ فنڈ بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب تک نہیں بنایا جا سکتا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ آپ مجھے اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ایک طرف امریکہ $200 ارب ایران جنگ کے لیے کانگریس سے مانگتا ہے، اور دوسری طرف سوورن ویلتھ فنڈ قائم کرنے کے لیے 1 سال پہلے اعلان ہوا تھا، وہ نہیں بن سکے. یہاں سے خود امریکی اسٹیبلشمنٹ کی ہمیں ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب جنگ مسلط کرنے ہو تو ایمرجنسی پاورز کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب داخلی طور پر مسائل کا سامنا ہو تو ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہے وہ تنخواہوں کے پیسے دینے کے لیے نہیں ہوتے، اور ان کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایران جنگ نے امریکہ کے داخلی پورے سسٹم کو نہ صرف پوری دنیا کے سامنے عیاں کر دیا ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک کی سروائیول صرف اسی میں ہے کہ وہ قومی خود مختاری کو داؤ پر نہ لگنے دیں. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.